اور مذہبی مراکز کو آپس میں جوڑتی تھی۔ ایک طرف قلعہ جہاں سے شہنشاہ حکومت کرتا تھا اور دوسری طرف مسجد جہاں سے اس کی روحانی طاقت کا اظہار ہوتا تھا۔ اب ہم کہانی کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مغلوں کا سورج ڈوب رہا تھا اور نئی طاقتیں ابھر رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی ان عظیم عمارتوں کی قسمت بھی ڈرامیٹکلی بدلنے والی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی اور شاید ایک تکلیف دہ تبدیلی تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بادشاہی مسجد، جو کبھی شاہی عبادت کا مرکز تھی، اسے ایک فوجی مقصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اس کا وسیع و عریض صحن سکھ فوج کے گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا۔ اور یہ تبدیلی صرف مسجد کے صحن تک ہی نہیں رکی۔ پہلی اینگلو سکھ جنگ کے دوران مسجد کے بلند میناروں پر زمبورے یعنی ہلکی توپیں لگا دی گئیں تاکہ لاہور قلعے میں موجود مخالفین پر بمباری کی جا سکے۔ سوچیں، جو مینار کبھی آذان کے لیے بنے تھے اب وہ جنگ کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ تو طاقت کی یہ تبدیلی ان عمارتوں کے کردار میں بھی صاف نظر آتی ہے۔ مغلوں کی شان و شوکت کی علامتیں سکھ اور پھر برطانوی دور میں عملی اور فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگیں۔ موتی مسجد، جو کبھی شاہی خاندان کی ذاتی مسجد تھی، وہ ایک محفوظ خزانے میں بدل گئی۔ سکھ سلطنت کے بعد برِ صغیر کا کنٹرول ایک نئی عالمی طاقت کے ہاتھ میں آیا، برطانوی راج، اور انہوں نے لاہور میں اپنی طاقت کی ایک بالکل نئی علامت تعمیر کی، جو ہمارے تیسرے گواہ کی کہانی کا آغاز ہے۔ یہ تیسری عمارت یہ مغلوں کے سرخ پتھر یا سنگ مرمر سے نہیں بنی تھی۔ گورنمنٹ کالج، جو 1864 میں بنا، نو گوتھک طرز تعمیر کا نمونہ تھا۔ اس کا اونچا کلاک ٹاور اور نوکیلی محرابیں مغلیہ فن تعمیر کے گنبدوں اور میناروں سے بالکل مختلف تھیں، جو ایک نئے حکمران طبقے اور ایک نئے نظام کا اعلان کر رہی تھیں۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے آخری اور موجودہ حصے کی طرف، کہ آزادی کے بعد ان تینوں اداروں کی شناخت کیسے بدلی اور ان کا اثر آج بھی کیسے قائم ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ان مغلیہ یادگاروں کی بحالی کا کام شروع ہوا۔ بادشاہی مسجد ایک بار پھر مسلمانوں کی مرکزی عبادت گاہ بنی، اور شاہی قلعے کے ساتھ مل کر اسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ ملا، جس سے ان کی تاریخی اہمیت کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا۔ اور ہمارا تیسرا گواہ، ارے اس نے تو ایک بالکل ہی الگ قسم کی سلطنت قائم کر دی، علم اور فکر کی سلطنت۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی صرف ایک عمارت نہیں رہی، بلکہ یہ ایک ایسا علمی پاور ہاؤس بن گئی جس نے پاکستان اور دنیا کو عظیم دماغ دیے۔ دو لاہور کے دل میں کھڑی تین عمارتیں، یہ صرف پتھر اور گارے کی تعمیرات نہیں ہیں، بلکہ یہ صدیوں پر محیط سلطنتوں کے عروج و زوال کی خاموش گواہ ہیں۔ آئیے آج ان کی زبان سے تاریخ سنتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بھلا تین عمارتیں سلطنتوں کی پوری کہانی کیسے سنا سکتی ہیں؟ وہ ایسے کہ یہ صرف اینٹوں کے ڈھانچے نہیں ہیں، بلکہ یہ تاریخ کے وہ خاموش کردار ہیں جنہوں نے اپنے سامنے طاقت کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے۔ اور یہ تین یادگاریں ہیں: شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی۔